اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے، صحابہ کرام سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیائے عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے، یہاں سیدنا خباب بن الارس ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے، بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ تن پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر با کل رات نبی کریم نے بارگان خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مصیب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اسے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارس سے سیدنا عمر کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم کے مقام میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر چل پڑے۔ ڈرے پر مقیم صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہیں اسد اللہ اور رسول اللہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد اپنے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔
قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک اب کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن اباشمہ فرماتے ہیں، یعنی حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں تقسیم کیا، ایک صف کے آگے اسد اللہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے سیدنا عمر فاروق چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی عمر پر تو بڑے نمکین ہوئے، لیکن کس میں جرت تھی کہ کوئی کچھ بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی۔ عمر اس کائنات میں ایک ہی پیدا ہوا، اب کا خمیر جنت سے آیا اور جنت ہی میں مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔